أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اب یہ اپنے سسر کے لیے جس نے بچہ اڈاپٹ کیا تھا اس شخص کے لیے اب یہ ہمیشہ ہمیشہ حرام ہے، وہ شخص اس سے نکاح نہیں کر سکتا کیونکہ یہ اس کی بہو ہے۔ جو کام اللہ تعالیٰ کرنا چاہتے ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ حالات جن کا واضح طور پر نام قرآن مجید میں آیا، کسی نے کپڑا سنت کے مطابق رکھنا ہے، لوگ کیا کہیں، چہرہ سنت کے مطابق رکھنا ہے، یہی ڈر ہے لوگ کیا کہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 37 سے 39۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ وَاللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا۔ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ، سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا۔ الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اسلام سے قبل عرب معاشرے میں ایک بڑی عجیب و غریب رسم چل رہی تھی، اور وہ رسم اپنے پنجے معاشرے میں بڑے برے طریقے سے گاڑ چکی تھی۔ اور وہ رسم یہ تھی کہ اگر کسی شخص کے ہاں اولاد نہ ہوتی، بیٹا بیٹی پیدا نہ ہوتا، تو وہ کسی اور سے
بیٹا یا بیٹی لے کر ایڈاپٹ کر لیتا، یعنی لے پالک بچہ، کسی کا بچہ لے کر پال لیتا، اس حد تک تو کوئی جرم نہیں تھا، کوئی غلط نہیں تھا، آدمی کسی کا بچہ لے کر پال ہی سکتا ہے۔ لیکن غلطی یہاں سے شروع ہوتی تھی کہ وہ اس بچے کو حقیقی بچہ سمجھ لیتے، حالانکہ وہ حقیقت میں ان کا بچہ تو نہیں ہوتا تھا، وہ صرف منہ بولا بیٹا تھا، متبنہ تھا، یعنی منہ سے بول کر بنایا گیا بیٹا، کیونکہ وہ اس بچے کو حقیقی بچہ سمجھ لیتے تھے، اس لیے وراثت میں بھی اس کا حصہ اسی طرح جس طرح حقیقی بیٹے کا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر اس بیٹے کی شادی کر دی جو کسی سے لیا تھا، تو اب اس کی بیوی کو طلاق ہو گئی، یعنی آپ کے منہ بولے بیٹے نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو عورت جسے طلاق دی گئی ہے، اب یہ اپنے سسر کے لیے جس نے بچہ اڈاپٹ کیا تھا، اس شخص کے لیے اب یہ ہمیشہ ہمیشہ حرام ہے، وہ شخص اس سے نکاح نہیں کر سکتا کیونکہ یہ اس کی بہو ہے۔ اور قاعدہ قانون یہ ہے کہ جو عورت بیٹے کے نکاح میں آ جائے، بیٹا طلاق بھی دے دے تو باپ نکاح نہیں کر سکتا ساری زندگی، اور اگر باپ کے نکاح میں کوئی عورت رہے تو باپ طلاق بھی دے دے تو بیٹا ساری زندگی اس سے نکاح نہیں کر سکتا، کیونکہ قاعدہ قانون یہ تھا۔ اب یہ قاعدہ قانون تو لگتا تھا حقیقی بیٹوں پر، حقیقی بیٹا ہوتا، پھر اس کی بیوی ہوتی اور وہ اس شخص کی حقیقی بہو لگتی، پھر تو بات سمجھ آتی۔ لیکن ایک بچہ ہی آپ کا حقیقی نہیں، آپ نے کسی کا لے کر پالا ہوا ہے، وہ اگر اپنی بیوی کو اللہ نہ کرے طلاق دے بھی دیتا ہے، ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں بن سکی، تو اس شخص کے جس نے بچہ پالا تھا، اس کے اس طلاق یافتہ عورت سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ اس کی حقیقی بہو نہیں تھی۔ یہ مسئلہ ہم نے اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں بھی پڑھا، اللہ رب العزت نے اس کو ایک مثال دے کے اس کا آغاز کیا تھا اور اس کی تمہید باندھی تھی کہ جس طرح کسی شخص کے سینے میں دو دل نہیں ہوتے، دل ایک ہی ہوتا ہے، اسی طرح کسی بچے کے دو حقیقی باپ نہیں ہوتے، حقیقی باپ تو ایک ہی ہوتا ہے۔ تو اس بچے کا حقیقی باپ تو وہی ہے جس نے اس کو جنا ہے، یہ جس نے اس کو لے کر پال لیا ہے وہ تو اس کا حقیقی باپ نہیں بن گیا۔ اللہ اکبر۔ اب مسئلہ یہ تھا، مسئلے کی حد تک تو بات پہلے بھی گزر چکی سورت کے آغاز میں، لیکن یہ رسم اب منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھنے والی رسم اور اس کی بیوی کو حقیقی بہو سمجھنے والی رسم اتنی پختہ ہو چکی تھی اس معاشرے میں کہ صرف کوئی آیت یا حکم نازل کرنے سے لوگوں کے ذہنوں سے اس رسم کو نکالنا ممکن نہیں تھا، اس کے لیے پریکٹیکل ضروری تھا۔ اللہ پاک یہ چاہتے تھے کہ اب اس رسم کی اصلاح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پریکٹیکل کے ساتھ کی جائے، کیونکہ جب لوگ اپنی آنکھوں سے اس کا پریکٹیکل ہوتا دیکھیں گے نا تو پھر ان کو بات کی صحیح سمجھ آئے گی، پھر ان کے دل و دماغ واقعی اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ بھائی اب تو اس رسم کے غلط ہونے میں کوئی شک ہی نہیں۔ اب اللہ پاک نے اس کا پریکٹیکل کروانے کا فیصلہ فرمایا۔
اب اللہ پاک جب کوئی کام کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے؟ جو کام اللہ تعالیٰ کرنا چاہتے ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ حالات اس کے مطابق بنانا شروع کر دیتے۔ اللہ کے لیے تو یہ کچھ مشکل نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے تھے سارے حالات اس کے مطابق بدلتے چلے جاتے، اور ایسا ہی ہوا، کیونکہ اللہ پاک نے یہ فیصلہ فرما لیا تھا۔ حالات اس طرح بننے شروع ہوئے، بدلنے شروع ہوئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچہ لے کے اڈاپٹ کیا ہوا تھا۔ آپ کا بھی ایک منہ بولا بیٹا تھا جس کا نام تھا زید۔ اب زید کے باپ کا نام تھا حارثہ، تو اس کا پہلے نام تھا زید بن حارثہ۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منہ بولا بیٹا بنا لیا تو اس کا نام زید بن حارثہ سے بدل کر کیا ہو گیا؟ زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ابھی اللہ تعالیٰ کا حکم نازل نہیں ہوا، اس لیے ابھی اس زید بن حارثہ کو زید بن محمد کہنا ٹھیک تھا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کر دیا، جیسا کہ ہم سورت کے آغاز میں پڑھ چکے ہیں کہ انہیں ان کے حقیقی باپوں کے ناموں سے بلایا کرو، تو صحابہ کرام نے جب وہ آیت مبارکہ اسی سورت کی ابتدائی آیات میں ہم جو پڑھ چکے ہیں وہ آیت مبارکہ اتری تو صحابہ کرام نے فوراً کیا کیا؟ زید بن محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ زید بن حارثہ ہی پکارنا شروع کر دیا۔ اب صحابہ تو ایمان والے تھے نا، انہوں نے تو فوراً گردن جھکا دی، لیکن جو باقی معاشرہ تھا اس کی بھی اصلاح ضروری تھی، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حالات کیسے بدلے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس منہ بولے بیٹے اڈاپٹڈ بچے زید کے رشتے کے لیے، جب وہ جوان ہو گئے تو ان کے رشتے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب کیا اپنی پھپھو کی بیٹی، اپنی کزن زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا۔ زینب سے رشتہ مانگا اور رشتہ طے ہو گیا، زید کی بیوی بن گئی زینب۔ لیکن کیونکہ اللہ پاک نے اوپر کچھ اور فیصلہ کیا ہوا، کچھ دیر وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہے میاں بیوی بن کر، اس کے بعد اللہ پاک نے حالات بدلنے شروع کر دیے۔ اب ان دونوں کی طبیعت میں اختلاف تھا، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکی، اختلافات پہ اختلافات رہتے۔ اب آتے ہیں آج پڑھی جانے والی آیات کی تفسیر کی طرف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور انہیں آ کر اکثر شکایت لگاتے زینب۔ اللہ کے نبی صرف حضرت زید کے پیغمبر ہی نہیں تھے، باپ بھی تھے نا، منہ بول رہے تھے بے شک، تو اس لیے باپ کو ہی بتانا تھا سارا کچھ۔ حقیقی بات تو پاس نہیں تھا کہ آج زینب نے یوں کیا ہے، آج ہمارا یوں اختلاف ہوا ہے۔ اب اللہ پاک نے اوپر سے وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے ایک پریکٹیکل کروانے لگے ہیں، یہ زید زینب کو دے دے گا طلاق، یعنی آپ کی بہو کو، لیکن وہ آپ کی حقیقی بہو نہیں ہے۔ تو جب زید اسے طلاق دے دے تو اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پھر اپنی اس طلاق یافتہ بہو سے خود نکاح کر لینا، تاکہ لوگوں کو بتایا جا سکے کہ یہ میری حقیقی بہو نہیں ہے، کیونکہ اس کا خامد میرا حقیقی بیٹا نہیں۔ اس طرح اس رسم کا خاتمہ ہوگا، اس رسم کو پاش پاش کیا جائے گا ایک پریکٹیکل کے ذریعے سے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ پہلے یہ اشارہ کر چکے تھے کہ یہ کام ہم نے آپ سے کروانا ہے. اب ادھر سے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب کے اختلافات شروع ہو گئے، حالات بننے شروع ہو گئے. زید جب آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت لگاتے ہیں تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے کہتے زید کو اللہ سے ڈر جا اور زینب کے ساتھ صلح صفائی کے ساتھ زندگی گزار. آپ کیوں کہتے؟ اس لیے کہ آپ کو اللہ کی طرف سے اشارہ ہو چکا تھا اور آپ اس نکاح کو کرنے سے ڈرتے تھے. ڈرتے کیوں تھے؟ آپ کو پتا تھا کہ یہ رسم معاشرے کے اندر بڑی پکی ہو گئی. جیسے یہاں ہمارے معاشرے میں، پوری دنیا میں تو نہیں، یہاں ہمارے معاشرے میں کوئی بھی مرد دوسری شادی کرنے سے ڈرتا ہے. اب دوسری شادی کرنا غلط تو نہیں، لیکن معاشرے نے اس کو اتنا بڑا جرم بنا دیا ہوا ہے کہ اگر کوئی شریف آدمی دوسری شادی کر لے تو لوگ اسے کہتے ہیں استغفر اللہ، نہیں ہوتے بڑا نیک سی نہیں تو بڑا جنما وہ تو توقع نہیں. یعنی جائز کام کے اوپر اس طرح کے کمنٹس. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو پتا تھا کہ اس معاشرے میں اگر یہ کام میں نے کر لیا تو ہر طرف سے مخالفتیں ہی مخالفتیں شروع ہو جائیں. لوگ باتیں کریں گے، سازشیں کریں گے اور مینے ماریں گے. پروپیگنڈے کا بازار گرم ہو جائے گا، منافقین کی طرف سے بھی اور یہودیوں کی طرف سے بھی جو مدینہ میں رہتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک فطری بات ہے نا کہ انسان ہونے کے ناطے کچھ چیزیں جو ہیں وہ خوف انسان کے اندر ہوتے ہی ہیں. بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتے تھے، لیکن جو فطری چیزیں ہیں وہ فطری ہیں. مثلا اللہ کا حکم ہے تو ہم رمضان کے روزے رکھ تو لیتے ہیں، بے شک گرمی ہو جتنی مرضی، لیکن پھر انسان ہونے کے ناطے فطری طور پہ روزہ لگتا تو ہے نا، بھوک پیاس تو لگتی ہے نا. کئی دفعہ بندہ نڈال بھی ہو ہی جاتا ہے نا. تو آپ نے اللہ کے حکم کو ٹھکرانا تو نہیں تھا، ماننا ہی تھا بالآخر، لیکن آپ کی کوشش یہ تھی کہ کسی طرح یہ ٹل جائے، ڈیلے ہو جائے، ابھی اس پروپیگنڈے سے میں بچ جاؤں. اس لیے آپ کی کوشش یہ تھی کہ حضرت زید اور زینب کی صلح صفائی ہو جائے. تو جب زید آتے شکایت لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نصیحت کرتے صلح صفائی کی. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حوالے سے کچھ نصیحتیں بھی فرمائیں کہ اے نبی، آپ کو لوگوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ اللہ سے ڈریے. پیغمبروں کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں سے ڈریں، معاشرہ کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے، بلکہ نبی رسول جو اللہ کا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری پر فائز ہوتا ہے، اس کا کام صرف یہ ہے کہ وہ صرف اللہ سے ڈرے. لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کریں گے، معاشرہ کیا کہے گا، اس کی کوئی پرواہ نہ کرے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بالآخر اس کا حکم دے ہی دیا اور آپ کو یہ کرنا ہی پڑا. طلاق ہو گئی، حالات بن گئے نا، اللہ تعالیٰ اوپر سے حالات بھی بنا رہے. طلاق ہو گئی، عدت پوری ہو گئی، کیونکہ عدت کے اندر تو نکاح جائز نہیں نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یقیناً بتایا سنایا ہوگا، اور کہا کہ زینب سے جا کے میرا تذکرہ کرو. مطلب یہ کہ میری طرف سے نکاح کا پیغام دو اسے. زید کو ہی کہا. زید رضی اللہ تعالی عنہ نے
جا کر انہیں پیغام دیا. کہتے ہیں کہ میں گیا تو زینب اس وقت آٹے میں خمیر ملا رہی تھی. تو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میرے ہاتھ یہ پیغام بھیجا نا، کہتے ہیں میرا سینہ، میرا دل زینب کی عظمت اور اس کے وقار اور عزت کے ساتھ بھر گیا کہ میں نے اسے چھوڑ دیا اور اللہ کے نبی کی بیوی بننے لگی. کیا شان ہے سور. کہتے ہیں کہ میں اتنا مرعوب ہو گیا، میرے اوپر اس کا اتنا روب پڑ گیا کہ مجھ سے اس سے آنکھیں نہیں ملائی گئی. میں نے دوسری طرف منہ کر کے، یعنی ایک حیا بھی تھی نا، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام آ گیا، اب وہ یہ ان کی بیوی بننے لگی. کہتے ہیں میں نے دوسری طرف منہ کر کے، پیچھا کر کے پیغام دیا، زینب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجھے یاد کرتے ہیں، مطلب یہ کہ تجھ سے نکاح کرنا چاہتے، کیونکہ نکاح کے اندر شریعت نے اختیار دیا نا، بندہ ہاں کرے یا نہ کرے. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کی نیک بندی تھی، پار ثابت کی پرہیزگار. انہوں نے کہا کہ میں تو اتنی دیر تک کوئی فیصلہ نہیں کروں گی، کوئی جواب نہیں دوں گی جب تک اللہ پاک سے مشورہ نہ کر لوں، استخارہ نہ کر لوں. میں استخارہ کروں گی پہلے. اور پھر انہوں نے وضو کیا اور استخارہ کرنے کے لیے مصلی پہ بیٹھی، اور ساتھ ہی اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل فرما دی، اور ان آیات میں اللہ پاک نے یہ آپ کو فرما دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے زوجناکہا، ہم نے آپ کا نکاح زینب سے کر دیا ہے. یہ بھی نہیں کہا کہ کریں، بلکہ ہم نے کر دیا ہے، وہ آپ کی بیوی بن چکی. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی نکاح کی حضرت زینب کے پاس تشریف لے گئے. وہ ابھی ادھر ہی تھی، استخارہ کر کے بیٹھی، اور ادھر سے اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فیصلہ سنا دیا. اللہ اکبر. اور پھر زینب رضی اللہ تعالی عنہا بعد میں دوسری ازواج مطہرات پر فخر کیا کرتی تھی کہ تمہارے نکاح تو یہاں زمین پر ہوئے ہیں نا، اور میرا نکاح اللہ پاک نے آسمانوں پہ کیا. یہاں پر ایک اور بات کی وضاحت بھی کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ بعض مفسرین نے ان آیات کی بڑی عجیب و غریب قسم کی تفسیر کی ہے، اور اس تفسیر کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں تھوڑا سا گستاخی کا پہلو بھی نکلتا ہے. آپ کی شان و عظمت کے اوپر حرف آتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو اسلام کے دشمن ہیں انہوں نے پھر ان تفسیروں کی بنیاد پر بہت کچھ لکھا، بڑی باتیں لکھی ہیں اپنی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. العیاذ باللہ. وہ باتیں کئی مفسرین نے کیا لکھی ہے؟ ان مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ زید کے گھر گئے، زید گھر نہیں تھے، حضرت زینب گھر میں تھیں اور خوب اور پوری زیب و زینت کے ساتھ تھیں، سجی دجی تھیں. کپڑا دروازے کا ہلا، آپ کی حضرت زینب پہ نظر پڑ گئی، آپ کو حضرت زینب پسند آ گئی، اور زینب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد زید کو یہ بتایا کہ نبی پاک آئے تھے. حضرت زید کو یہ محسوس ہوا کہ شاید نبی پاک زینب کو پسند کرتے ہیں. العیاذ باللہ. کیونکہ نبی پاک نے ان کو دیکھ لیا تھا گھر میں بغیر پردے کے یا کسی حالت میں. تو اس وجہ سے پھر حضرت زید نے کہا کہ اللہ کے نبی، اگر آپ کہیں تو میں زینب کو طلاق دے دوں، آپ ان سے نکاح کر لیں. اس قسم کی فضول باتیں، بے بنیاد باتیں جن کا کوئی ثبوت نہیں، اور جو
شان نبوت کے بھی منافی، ایسی ان آیات کی تفسیر بالکل درست نہیں۔ اور عقلی طور پر بھی دیکھیے ذرا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کو، وہ آپ کی پھوپھی کی بیٹی تھی، پردے کا حکم تو نازل ہوا کہیں بہت دور جا کے، کیا آپ نے پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے اپنی کزن پھوپھو کی بیٹی کو نہیں دیکھا ہوگا کہ جو کہیں وہ دوسرے ملک سے آئی تھی کہ نبی پاک کی اچانک نظر پڑ گئی تو نعوذ باللہ؟ تو یہ تفسیر ہرگز درست نہیں ہے۔ تفسیر وہی درست ہے جو ہم پہلے عرض کر چکے ہیں، اور یہ قرآن مجید کی آیات سے بھی یہی تفسیر ہی درست معلوم ہوتی ہے۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں۔ وَإِذْ تَقُولُ، اور جب آپ کہہ رہے تھے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب آپ کہہ رہے تھے لِلَّذِي، اس شخص سے انعم اللہ، اللہ نے انعام کیا تھا، علیہ، جس پر یا اس پر، وَأَنْعَمْتَ، اور آپ نے انعام کیا تھا، علیہ، جس پر۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے انعام کیا اور جس پر آپ نے انعام کیا، اور وہ مراد کون ہے؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ، اور آگے ان کا ذکر آ رہا ہے اسی آیت میں، ان کا نام بھی آ رہا ہے، اور واحد صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کا واضح طور پر نام قرآن مجید میں آیا، صرف ایک صحابی، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ نے انعام کیا جس پر، اور آپ نے انعام کیا، مراد یہ ہے اللہ پاک نے بھی حضرت زید پہ بڑے انعامات اور احسانات کیے، اور آپ کے ذریعے سے بھی بڑے ان پر احسانات ہوئے، جیسے اللہ پاک نے انہیں مشرق خاندان سے نکال کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچا دیا، یہ تھوڑا آسان تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے جو ابتدائی 4 لوگ تھے نا، ان میں ایک حضرت زید بھی شامل، یہ بھی ایک اعزاز ہوا، انعام ہوا اللہ اور اس کے رسول کا۔ اور پھر اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا، یہ بھی انعام۔ پھر انہیں اپنا آزاد کر کے بیٹا بنا لیا، پہلے تو غلام تھے، پھر آزاد کیا، اور پھر منہ بولا بیٹا بنا لیا، اور پھر اپنی کزن حضرت زینب سے نکاح کیا، اور پھر اپنی خاص محبت سے نوازا، بڑی محبت کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید سے۔ تو یہ سارے انعامات تھے جن کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اور جب آپ کہہ رہے تھے اس شخص سے جس پر اللہ نے انعام کیا اور جس پر آپ نے انعام کیا، کیا کہہ رہے تھے؟ امسک، روکے رکھ، امساک ہوتا ہے روکنا، امسک، روکے رکھ، علیہ کا، اپنے پاس، زوجہ کا، اپنی بیوی کو۔ نبی پاک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے پاس روکے رکھ، واتق اللہ، اور اللہ سے ڈر، یعنی طلاق دینے کے حوالے سے اللہ سے ڈر، تو اپنے پاس ہی روک کر رکھ۔ اسی جملے سے بعد نے یہ نکالا کہ حضرت زید نے جب آپ کو آفر کی نا کہ میں ان کو طلاق دے دیتا ہوں اگر پسند ہے آپ کو، تو آپ نے اس وقت یہ کہا تھا کہ اپنے پاس روکے رکھ اور اللہ سے ڈر، ایسی بات نہ کر۔ وَتُخْفِي، اور تو چھپاتا تھا، فی نفسی کا، اپنے دل میں، ماں، وہ بات جو، یا جسے، اللہ، اللہ، مبدی، ظاہر کرنے والا تھا۔ اور جنہوں نے وہ تفسیر کی نا جو میں نے پہلے عرض کی ہے، جس کی میں نے تردید کی، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں وہ چھپاتے تھے حضرت زینب کی محبت، نعوذ باللہ من ذلک، نعوذ باللہ من ذلک۔ کسی مرد کا کسی عورت سے محبت کرنا کوئی حرام اور ناجائز نہیں، مرد کسی عورت کو پسند کر سکتا ہے اور عورت کسی مرد کو پسند کر سکتی ہے، لیکن شریعت کی لمٹس اور حدود میں رہ کر ایک دوسرے کو پسند کریں اور جائز طریقے سے وہ آپس میں نکاح کریں، شریعت اسے منع نہیں کرتی۔ لیکن ایک ایسی عورت کے جو پہلے کسی کے نکاح میں ہے اس کو پسند کیا جائے،
یہ درست نہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کرنا بہرحال مناسب اور جائز نہیں ہے۔ تو آپ اپنے دل میں کون سی بات چھپاتے تھے؟ زینب کو نہیں چھپاتے تھے، اس کی محبت کو نہیں چھپاتے تھے، بلکہ آپ اپنے دل میں چھپاتے تھے اس بات کو کہ یہ نکاح میرا اللہ نے کروا دیا نا یہاں تو پروپیگنڈا بڑا ہونا ہے، مخالفت بڑی ہونی، تو کبھی اللہ کرے کہ یہ طلاق نہ ہی ہو، یہ بات آپ چھپاتے تھے کہ کسی طرح ابھی یہ بات ٹلی رہے۔ مَاللَّهُ مُبْدِيهِ، جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور اللہ نے تو اس بات کو ظاہر کر کے چھوڑنا تھا، یہ نکاح کروا کے چھوڑنا تھا، اور پورے معاشرے کو پتہ چلنا ہی چلنا تھا۔ وَتَخْشَى النَّاسَ، اور اے نبی آپ لوگوں سے ڈرتے تھے، آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ وَاللَّهُ، حالانکہ اللہ، واؤ یہاں حالیہ، حالانکہ اللہ احق، یہ اصل میں ہے احقاق، افعالو کے وزن پہ سپرلیٹو ڈگری ہے، احق زیادہ حق رکھتا ہے، بلکہ سب سے زیادہ حق رکھتا ہے، ان کے تخشا، آپ ڈرے وہ اس سے، آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں، حالانکہ اللہ اس بات کا سب سے زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ اس لیے شریعت کے احکامات پر عمل کرنے میں لوگ کیا کہیں گے اس بات کو ذہن سے نکال دیں، اور عام مسلمانوں کا بھی دیکھ لیں، یہی معاملہ ہوتا ہے، پردہ کرنا ہے عورت نے، یہی ڈر ہے لوگ کیا کہیں، کسی نے کپڑا سنت کے مطابق رکھنا ہے، لوگ کیا کہیں، چہرہ سنت کے مطابق رکھنا ہے، یہی ڈر ہے لوگ کیا کہیں۔ تو ساری زندگی انسان کہتا رہتا ہے لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، اور ایک دن لوگ کہہ دیتے ہیں، جب انسان کی سانس نکل جاتی ہے لوگ کہہ دیتے ہیں انا للہ و انا الیہ، بس کام ختم۔ فلما، پھر جب، قضا پوری کر لی، زید زید نے، منہا اس سے، ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے زینب کی طرف رضی اللہ تعالی عنہ۔ فلما قضا زید منہا وطرا، پھر جب پوری کر چکا زید اس سے، وطرا حاجت، پھر جب زید نے اس سے حاجت پوری کر لی، کیا مطلب کہ جتنی دیر نکاح رہنا تھا وہ رہا، اس کے بعد ان کی حاجت، دلچسپی ایک دوسرے میں ختم ہو گئی۔ جب زید اپنا نکاح کا ڈیوریشن پورا کر چکا، حاجت نہ رہی زینب میں، تو پھر کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد عدت بھی ہوئی، اگرچہ جس کا یہاں ذکر نہیں ہے۔ زوجنا، ہم نے نکاح کر دیا کا، آپ کا اے زید، آپ کا، زوجنا کا، ہم نے تیرا نکاح کر دیا، ہاں اس سے، زینب سے، یہ لفظ ہی نکاح کے قائم مقام سے، لی کئی، لفظ لی کا معنی ہوتا ہے تاکہ، اور کئی کا معنی بھی تاکہ، دو دفعہ ترجمہ ایک دفعہ ہی کرنا کافی ہے، لی کئی، تاکہ، لا یکونا، نہ ہو، علی المومنین، ایمان والوں میں، یہ ہم کام کیوں کروانا چاہ رہے تھے آپ سے؟ زینب سے نکاح، منہ بولے بیٹے کی بیوی، یعنی منہ بولی بہو، اس کے طلاق یافتہ ہونے کے بعد ہم آپ کا اس سے نکاح اس لیے کروانا چاہ رہے تھے تاکہ وہ رسم ٹوٹے، لی کئی، تاکہ لا یکونا، نہ ہو، علی المومنین، ایمان والوں پر، مومنوں پر، حرجن، کوئی تنگی، فی ازواجی، بیویوں کے بارے میں، ادعیائہم، ان کے منہ بولے بیٹوں کی، تاکہ آئندہ کے لیے، ایمان والوں کے لیے کوئی تنگی نہ رہے، وہ جو رسم و رواج کی تنگی تھی نا، لوگ کیا کہیں گے، وہ تنگی آئندہ کے لیے ختم ہو جائے۔ کس بارے میں تنگی؟ منہ بولے بیٹیوں کی بیویوں کے بارے میں۔
اذا جب قضوا وہ پوری کر چکے منہن ان سے یعنی اپنی بیویوں سے وطرن حاجت، جب وہ ان سے نکاح کر کے ان کو چھوڑ چکے، کبھی اس طرح کی صورتحال کسی کو پیش آ جائے تو وہ کم از کم اس میں مشقت محسوس نہ کرے کہ میں یہاں نکاح نہیں کر سکتا، لوگ کیا کہیں۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ اور ہمیشہ سے تھا امر اللہ اللہ کا حکم مفعولا پورا کیا جانے والا، اور اللہ کا حکم ہمیشہ سے پورا ہو کر ہی رہنے والا، یعنی اللہ نے جب بھی کبھی کسی حکم کا کسی کام کا فیصلہ کیا نا تو وہ ہمیشہ ہو کر ہی رہا ہے۔ تو اللہ نے چونکہ یہ فیصلہ کر لیا تھا اس رسم کو توڑنے کا، تو حالات بھی اللہ نے ویسے بنا دیے، طلاق بھی ہو گئی، اور اس کے بعد پھر یہ کام پورا کر کے چھوڑا اللہ پاک۔ ما کانا کبھی نہیں تھی علی النبی نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم اس نبی پر من حرجن کوئی تنگی، اس نبی پر کوئی تنگی نہیں تھی، فیما اس کام میں جو فرض اللہ نے فرض کر دیا تھا لہو اس کے لیے۔ اب اگر کوئی شخص اپنے منہ بولے بیٹے کی طلاق یافتہ بیوی سے نکاح کرنا چاہے تو یہ جائز ہے، فرض تو نہیں نا، جائز ہی ہے نا، لیکن نبی پاک پر اللہ پاک نے فرض کیا، اس آیت سے یہ محسوس ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے لوگوں کے لیے ایک ماڈل بنانا تھا، تو اس لیے ان کے لیے اللہ نے اس کو لازمی کیا تھا کہ زینب سے نکاح ضرور کرنا ہے۔ نبی پر اس کام میں کبھی کوئی تنگی نہیں جو اللہ نے اس کے لیے فرض کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ اے نبی، جب اللہ نے آپ پر یہ کام کرنا فرض کر دیا، پھر آپ کو اس میں تنگی محسوس کرنے کی یا دل میں گھٹن محسوس کرنے کی، لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، منافق کیا کہیں گے، یہودی کیا کہیں گے، اس چیز پہ سوچنے غور کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ کو کوئی تنگی محسوس نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ نے فرض کر دیا یہ کام۔ سنت اللہ، یہی اللہ کا طریقہ ہے، بالذین ان لوگوں میں بھی خلو جو گزر چکے ہیں، من قبل پہلے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی اللہ کا طریقہ ہے ان لوگوں میں جو پہلے گزرے۔ مراد کون ہے؟ انبیاء کرام۔ اے نبی، پہلے نبیوں کو بھی ہم نے کئی ایسے احکامات دیے جو معاشرہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، تو ان سے بھی ہم نے وہ کام کروا کر چھوڑے۔ اس لیے اگر ہم نے آپ پر بھی یہ رسم توڑنا فرض کر دیا نا تو آپ کوئی تنگی محسوس نہ کریں، پہلے نبیوں کی سنت کی طرح آپ بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے اللہ کے حکم پر فوراً عمل کر کے دکھا دیں اور اس گندی رسم کو توڑ دیں۔ وَقَانَ أَمْرُ اللَّهِ اور ہمیشہ سے ہے اللہ کا حکم قدرن اندازے کے مطابق، قدرن تقدیر اسی سے نا، قدرن اندازے کے مطابق، اور اللہ کا حکم ہمیشہ سے اندازے کے مطابق ہے، مقدورا جو طے کیا ہوا ہے، جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے یا جو طے کیا ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو متبنہ ہے نا، اڈاپٹیڈ بچہ، اس کی طلاق یافتہ بیوی سے نکاح کرنے والا مسئلہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں شروع سے طے شدہ ہے کہ اس رسم کو اللہ نے توڑنا ہی تھا۔ اور حضرت زینب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں گی، یہ سارا کچھ اللہ نے پہلے ہی طے کر رکھا۔ الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ لوگ پچھلے جو نبی گزر چکے ہیں نا، سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، ان کی مزید تعریف بیان کی ہے۔ فرمایا وہ جو پہلے بھی آپ سے نبی گزر چکے ہیں نا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، الذین وہ لوگ جو یبلغون پہنچاتے ہیں رسالات اللہ اللہ کے پیغامات، میسجز، وہ لوگ جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں نا لوگوں تک، انبیاء کرام،
وَيَخْشَوْنَهُ، اور وہ ڈرتے ہیں اس سے، اللہ سے، وَلَا يَخْشَوْنَ، اور وہ نہیں ڈرتے، احدن، کسی سے بھی، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ جو اللہ کے پیغام پہنچانے والے پیغمبر ہوتے ہیں نا، ان کا تو یہ وصف ہوتا ہے کہ وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ دین پر عمل کرنا ہے، لوگوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وَکَفَا، اور کافی ہے، باللہ، اللہ، بازر بھی کا اردو میں ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَکَفَا بِاللَّهِ، اور اللہ کافی ہے، حسیبا، حساب لینے والا۔ اور اللہ اگر کوئی نبی کی مخالفت کرے گا، پروپیگنڈا کرے گا، باتیں کرے گا، نبی کو ستائے گا، اللہ اس کا حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ اور حسیبہ کا ایک معنی کفایت کرنے والا بھی، جیسے حسبی اللہ، اللہ کافی ہے، اس معنی میں بھی یہ حسیبہ ہو سکتا ہے۔ تو اس کا معنی اگر یہ دوسرا معنی کریں تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ اور کافی ہے اللہ حسیبہ، آپ کو کفایت کرنے کے لیے، اور اللہ آپ کو بالکل کافی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جو لوگ آپ کی مخالفت کریں گے نا، پروپیگنڈا کریں گے، جن سے آپ تھوڑا سا ڈر رہے ہیں کہ وہ کیا کہیں گے، کیا کریں گے، اے اللہ کے نبی، ہم ان کے مقابلے میں آپ کی مدد کرنے پر قادر ہیں، کافی ہیں آپ کی مدد کرنے کے لیے، ہم آپ کو ان سے بچائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کر دکھایا، اور اس رسم کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھنے اور معاشرے کے بناوٹی رسم و رواج کے بتوں کو توڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ لوگوں سے ڈرنے کی بجائے اپنا ڈر عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔